اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله لا سيما على فعله بالتصديق وأفضلهم بالتحقيق المولى الإمام أبي المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى آله الأصحاب الزير المنبر والكتاب رأيه في الوحي والكتاب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن قامل الحياة والإيمان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أولاد الله الغالب إمام بالمشارق والمغارب سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أهل بيته كمثل السفينة النوح من ركب عنها نجا ومن سهل عنها خلقا قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على حب آل محمد مات شهيدا من مات على حب آل محمد جعل الله له قبره مزارا للملائكة ورحمته من مات على حب آل محمد مات منافقا من مات على حب آل محمد مات أهل السنة والجماعة آمنت بالله صدق الله العلي العظيم نحن وذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد و ثنا کے بعد اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو جمعے کی نماز کی توفیق بخشی ہے۔ میرے بھائیوں، جمعہ المبارک سید الایام ہے، جس نے خشوع و خضوع سے نماز جمعہ کو ادا کیا، اللہ اس کی برکت سے آدمی کے ایک ہفتہ کے صغیرہ گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، اور جو شخص جان بوجھ کر نماز جمعہ چھوڑ دیتا ہے وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ فرمایا میرے پاک رسول نے کہ لگاتار جو آدمی جمعے کی 3 نمازوں کو چھوڑ دے اس کے دل پر اللہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے اور وہ آدمی جنت کا راستہ بھول جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے کے دن جتنی جلد ہو سکے آپ اللہ کے گھر میں تشریف لائیں۔ بہت سے لوگ پچھلے جمعے موجود تھے لیکن اس جمعے موجود نہیں ہے۔ آدمی وہی عقل مند ہے جو اپنی زندگی کے وقت کو ذخیرہ کر لیتا ہے۔ ٹائم جو ہے یہ بڑی تیزی سے گزر جائے گا، لیکن جو نیکی آپ نے کی ہے وہ ہمیشہ آپ کے لیے محفوظ ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، اے لوگوں نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ۔ تو یہ کوشش ہے سارے الی مغفرۃ من ربکم وجنات ختم بات واللڑ وعزت للمتقین، کہ لوگوں تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تم اللہ کی مغفرت کی طرف بھاگ کرو، اور یہ خدا کی دعوت ہے قرآن پاک کے اندر، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سبقت لے جاؤ اللہ کی جنت کی طرف۔ تو وہ آدمی جو دنیا کے لالچ میں اللہ کی دعوت کو چھوڑ دیتا ہے وہ کتنے نقصان میں ہے۔
خدا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے گا. وما كان الله ليضيع ایمانکم ان الله لا یضيع اجر المحسنین. تو میرے بھائیوں آدمی وہی عقل مند ہے. میرے پاک رسول نے فرمایا کہ جس نے دنیا کو بیچ دیا آخرت کے بدلے میں وہ آدمی عقل مند ہے. اور جس نے اپنے دین کا نقصان کر دیا اور دنیا کو بنانے میں لگا رہا اس جیسا بیوقوف آدمی زندگی پر نہیں ہے. میرے بھائیوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو نیکی کی توفیق بخشے. ہم لوگ محرم الحرام میں حضرت امام پاک کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جو مقصد قربانی ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. جس مقصد کے لیے امام پاک نے قربانی دی وہ مقصد آدمی کو یاد نہیں ہے. کبھی غور کر کے دیکھو کہ اقامت دین کے لیے امام پاک اپنے بچوں کو مستورات کو لے کر نکلے، وجہ کیا تھی؟ بھائی یہی وجہ تھی اقامت دین کے لیے کہ جب دیکھا کہ عدل کا خاتمہ ہے اور نبوت کی تعلیم کو پتھے پش ڈال دیا گیا ہے، لوگ فسق و فجور اور شراب میں پڑے تھے، لوگوں نے نظام نبوت کو چھوڑ دیا ہے، تو پھر امام پاک جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے گھر سے نکلے. کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ امام پاک جو ہے وہ حکومت کے لیے نکلے تھے، تو یہ آدمی کی بڑی غلطی ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی. میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ جب فسق و فجور اعلانیہ کی جائے اور امام پاک کے خطبات میں لکھا ہے کہ ایسے لوگ تم پہ حکمران بن جانا چاہتے ہیں جنہوں نے دین کو اپنا غلام بنا لیا، تو بات یہ ہے کہ امام پاک کی جو قربانی ہے وہ اقامت دین کے لیے ہے. اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں امام پاک جو ہے وہ گھوڑے سے گرے، نیزوں کے وار ہے، لیکن نماز کو پھر نہیں چھوڑا. بی بی پاک سیدہ زینب جن کو شام میں بھیجا گیا اونٹنی پہ بٹھا کے، جن کے سامنے لاشیں تھے، اس وقت بھی انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا. بھائی یہ چیز آپ کو، یہ لیسن آپ کے سامنے کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ تم دین کے لیے کٹ جاؤ. دین کے لیے اگر تم اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو بھی لے کر جانا پڑے تو نکل جاؤ. تو ہم لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ذکر کر دیا بس حق ادا ہو گیا. میرے بھائیو حق اس وقت ادا ہوگا جب آدمی حسینی راستے کو اختیار کرے گا. بھائی یہ راستہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. وہ راستہ ہے کہ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہیں، اس کے سامنے تمہاری جبین نیاز، تمہارا قیام اللہ کے سامنے، آپ خدا سے بار بار مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جو سیدھا راستہ ہے. بھائی وہ راستہ ہے جس کی طرف میرے پاک رسول نے کہا تھا کہ یہ ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض. میرے بھائیو اگر کوئی مقصد قربانی کو نہیں سمجھتا، اگر کوئی حسین کی قربانی کے مقاصد کو پس پشت ڈال کر صرف بیان کو سمجھتا ہے، وہ بڑی غلطی پر. میرے بھائیوں بات یہی ہے کہ جب خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا گیا، جب نبی کے دین کے اندر رکھنا ڈال دیا گیا، جب نبی کا دین آج ایسی نہج پہ ہے کہ اس کو سہارے کی ضرورت ہے، تو ایک ہستی امام پاک ہے جو قربانی کے لیے تیار ہے. میرے بھائیوں یہی تو بات ہے کہ اللہ جل جلالہ نے یہ قربانی جو ہے، یہ جتنی ارواح کو اللہ نے اکٹھا کیا
اس عظیم قربانی کے لیے اللہ نے اپنے پاک رسول کے گھر کا انتخاب کیا۔ بھائی وہ نبی جس نے اپنے کے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا، امت کے لیے مانگتے رہے، آج جب دین کے اوپر سخت وقت ہے تو یہ قربانی بھی جو ہے اللہ نے اپنے پاک رسول کے گھر میں رکھی۔ بھائی یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی لڑائی تھی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی دو سرداروں کی لڑائی تھی، نہیں، یہ وہ چیز تھی کہ جس کے متعلق میرے پاک رسول نے کہا تھا کہ لوگوں الحسین منی وانا من الحسین، یہ وہ شہادت کی موت ہے کہ جس کے لیے بڑے بڑے لوگوں نے آرزو کی تھی، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وجل موتی فی بلاد رسولک۔ یہ ہے امیر المومنین عمر بن خطاب دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور نبی کے شہر میں موت دے۔ تو یہ ہاتھ اٹھے نیک لوگوں کے اللہ کے راستے میں بننے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ جب جبریل پاک نے آ کر خبر دی کہ نبی محترم تیرے اس بیٹے کو مقام کربلا پہ تیری امت قتل کر دے گی، تو یہ وہ وقت ہے آپ نے پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی اللہ سے دعا نہیں کی کہ اللہ حسین کی اس مصیبت کو ڈال دو یا حسین کو اس مصیبت سے بچاؤ۔ بھائی یہ تو وہ قرآن ہے، یہ ایسا گھر تھا جس کے سامنے قرآن کی تلاوت ہے۔ بھائی وہ حسین جس کی تربیت اپنے نانا کے گھر میں، جو ہر وقت قرآن کی لوریاں سنتا ہو، جس کے سامنے یہ قرآن کا فیضان ہو اور یہ بار بار قرآن یہی کہتا ہے کہ والا نبلونکم، ان کے باپ دادا کو اللہ نے آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، پورے اترے اس میں۔ میرے بھائیوں، بات یہ ہے، یہ وہ عظیم قربانی، عظیم مقصد کیا تھا کہ اللہ کا دین جو ہے وہ قائم رہے، اور ایسے لوگ جو میرے پاک رسول کے دین کے اندر رکھنا ڈال رہے ہیں، ایسے لوگ جو ہے راستے سے ہٹ جائے۔ اسی عظیم مقصد کے لیے میرے پاک رسول کے اس نواسے نے قربانی۔ میرے بھائیوں، بات یہ ہے، قرآن پاک میں آتا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ قرآن کی تفسیر میرا حسین ہے، یہ قرآن کی ایک ایک لفظ کی تفسیر ہے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ جنت کی نعمتیں نہیں ملے گی مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اب یہ جو قرآن بار بار کہتا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، تو بھائی حسین سے بڑھ کر خبر کس کا ہے؟ وہ حسین جس کے سامنے علی اکبر جیسا جوان لاشے میں تڑپ گیا، قاسم بن حسن جیسا جوان رانا حسین کے سامنے اللہ کے راستے میں کٹ گیا۔ بھائی اور محمد چھوٹے چھوٹے بچے، اور آپ اس چیز کو دیکھیں کہ وہ امام جو قربانیوں پہ قربانیاں دے رہا ہے، وہ امام جو اللہ کے راستے میں کٹ رہا ہے، آج سب کچھ اٹھانے کے بعد جب امام پاک خود گھوڑے پہ سوار ہو کر تشریف لے جانے لگے تو بھائی معصوم سکینہ نے گھوڑے کو پکڑ لیا، گھوڑا ہلہلایا، دیکھا تو معصوم سکینہ گھوڑے کے ساتھ کھڑی ہے۔ بھائی آپ اندازہ کر کے دیکھیں کہ جس کے سامنے پورا کنبہ لٹ گیا پھر بھی لڑنے کے لیے جا رہا ہے، معصوم سکینہ کو دیکھ کے اس کے دل کے اندر کیا بات آئی؟ بھائی ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اللہ کے راستے میں کٹے، ہم لوگوں نے ان کی قربانیوں کی کیا کرا؟ کیا ہم لوگوں نے شراب کو چھوڑ دیا؟ بھائی اگر آپ کہتے شریف جو یزید ہے شرابی تھا، بھائی ٹھیک ہے نا، بھائی پھر راستہ جو ہے آپ نے اس کا اختیار کیا اور حسینی راستے کو آپ نے چھوڑ دیا۔ حسین نمازی ہے،
کیا آج تو نماز کے لیے اتنا تڑپتا ہے؟ نماز کے لیے تیرے دل کے اندر کوئی جذبہ موجود ہے؟ کیا نماز کے لیے تو نے اپنی آل اولاد کو خبر دی بھائی حسین تو وہ ہے سجدے میں سر حسین کا نیزے کے درمیان، اور 5 وقت اذان ہوتی ہے، کبھی تو مسجد میں تشریف نہیں لایا؟ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 8 دن 10 دن ہم بیان کر دیں، ذکر سن لے، وہ حق ادا ہو جائے گا؟ میرے بھائیوں نہیں، وہ مثال ہے میرے بھائیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم نواسہ نے پوری دنیا کے سامنے اتمام حجت کے لیے یہ ثابت کر دیا کہ لوگوں دین کے جھنڈے کو نہیں چھوڑنا، چاہے تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے۔ دین کا دامن نہیں چھوڑا، اور صبر کی وہ تصویر حسین، صبر کا عظیم بہتر حسین ہے جس کے سامنے سارا کچھ لٹ گیا لیکن اس نے آہو بقا نہیں کی۔ یہ تو بات ہے کہ عاشوراء محرم کی رات کو فرمایا سیدہ زینب سے کہ میری بہن وبیلہ نہ کرنا، رونا مت، شور مت مچانا۔ تو میرے پاک رسول کا فرمان ہے کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت، وہ میری امت میں سے نہیں ہے جو اپنے جسم کے خد و خال کو نوچے، بال نوچے اور مصیبت کے وقت جو آہو بقا کرے، اور فرمایا کہ میری امت میں سے نکل جائے۔ یہ وہ عظیم نصیحتیں ہیں جو اپنے بہن کو دی، فرمایا کہ میرے بعد تم نے وبیلہ نہیں کرنا۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ لوگ جو کلمہ پڑھنے والے تھے، بھائی یہ ابن سعد، یہ ابن زیاد، یہ شمر، یہ جو بڑے بڑے لوگ تھے، اور وہ جنہوں نے خط لکھے 12,000، وہ مسلح لشکری جنہوں نے 12,000 خط لکھے کہ ہم حق پر امام نہیں ہے، آؤ ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ بھائی وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، بھائی یہ لوگ کتنا کا فاصلہ رہ گیا تھا؟ بھائی نبی تو دنیا سے گئے 11 ہجری کو، 50 سال میں لوگوں کی زمین اس طرح سے بدل گئے۔ بھائی وہ لوگ جنہوں نے خط لکھے تھے، وہ 12,000 مسلح لشکری جنہوں نے کوفہ کے اندر امام حسین کو داخل نہیں ہونے دیا، 12,000 لشکر نے وہی کربلا کے میدان پہ روک کر کہا کہ رک جاؤ، ہم تمہیں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کوفی لا یوفی، ان کوفے والوں پر اعتبار نہ کرو۔ اسی لیے عبداللہ ابن زبیر نے کہا تھا، عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا کہ مت جائیے کوفے والوں کی طرف، ان لوگوں نے تیرے باپ کے ساتھ وفا نہیں کی، ان لوگوں نے امام حسن کے نیچے سے مسلح چھین لیا تھا، آپ کو پتہ نہیں چل رہا یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کو۔ فرمایا کہ تم اسی طرح سے مارے جاؤ گے جس طرح سے عثمان اپنے گھر والوں کے سامنے مارا۔ لیکن وہ یہ تقدیر ہے، ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، جو خدا نے لکھا وہ پورا ہونا تھا، جو میرے پاک رسول نے بیان کیا وہ پورا ہونا تھا، اور ایک عظیم مقصد کے لیے یہ قربانی کا عظیم جذبہ اور اللہ کے راستے میں کٹ جانا، اللہ نے جو مقدر کیا تھا اس خاندان کے لیے یہ ہو کے رہنا تھا۔ لیکن وہ بدنما لوگ، وہ بے ضمیر لوگ پہنچانے تو گئے جنہوں نے عین میدان میں لا کر نبی کے نواسے کو تنہا چھوڑ دیا، اور وہ مسلح نصیر 40,000 70,000 لوگ جن کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے تھے۔ ابن زیاد نے جب بڑے بڑے سرداروں کو اپنے محل میں کھڑا کیا اور چھت پہ کھڑے ہو کر کہا کہ اپنے عزیز و اقارب کو واپس بلا لو ورنہ تحقیق کر دیا جائے گا۔ بھائی یہ ہم مسالے دیتے ہیں، کیا ہے بھائی، کیا یہ جو لوگ تھے 70,000 جنہوں نے جامع مسجد کوفہ کے اندر مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز پڑھی تھی، 40,000 لوگ تھے، اور وہ وقت آیا جب مسلم بن عقیل کو گھر میں پناہ دینے کے لیے کوئی آدمی، وہ نبی کا خاندان والا، یہ کوفے والوں کے در و دیوار کے سامنے سے گزر کے جا رہا تھا،
کسی نے اپنے دروازے کو نہیں کھولا۔ بھئی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی قربانی نہیں ہے کیا؟ مسلم بن عقیل اور اس کے بچے جو اللہ کے راستے میں کٹے، حق کے لیے کٹے، اس کو آپ قربانی نہیں سمجھتے؟ اس کو محض افسانہ سمجھتے ہیں یا محض اس کو کہانی سمجھتے ہیں؟ میرے بھائیوں، مسلم بن عقیل کی شہادت اور پھر محمد ابراہیم کی شہادت، چھوٹے بچوں کو قتل کرنے کے بعد کوفہ کے بازاروں میں نیزوں پر ان کے سروں کو چڑھا کے کوفہ کے بازاروں میں بٹھایا۔ یہ 3 ذی الحج، یہ 60 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہ جب امام حسین کا واقعہ اس سے 33 کے 37 دن کے بعد ہوا۔ بھائی وہ لہو کی لکیر جو خاندان نبوت کے خون سے سینچی جا رہی تھی، اس لیے تو میرے پاس امام حسین نے آخری رات یہ قرآن پاک کھولا، یہ تلاوت کر رہے تھے، لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسہم انما نملی لهم۔ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کو ڈھیل دیے جا رہا ہے؟ یہ لوگ منافق، یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو آج اپنے پوری ریاستی طاقت کے ساتھ، جو اتنے بڑے لشکر جرار کے ساتھ حسین 72 آدمی نفوذ کے ساتھ کھڑا ہے، پوری ریاست کی طاقت جس کے خلاف جھونک دی گئی، آج پھر رات کی تنہائی میں وہ امام پاک قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اور یہ کہتے ہیں ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ بھائی وہ پاک رسول جس نے فرمایا کوئی خانے کعبے میں بیٹھ جائے، کوئی مقام ابراہیم پہ نماز پڑھے، خانے کعبے میں نماز پڑھنا، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنا، اور تمہیں کن سجدوں پہ غرور ہے؟ تم کن سجدوں کو سمجھتے ہو؟ میرے پاک نبی کا فرمان ہے اگر تم اہل بیت کے دشمن ہو تم خانے کعبے میں بھی عبادت کر لو، تمہاری عبادت قبول نہیں ہے۔ کس چیز کو سمجھتے ہو تم؟ یہ ہے حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ جب تک خبیث لوگوں کو پاک لوگوں سے اللہ جدا نہیں کر دے گا، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ ایک آزمائش کی گھڑی تھی، آج خاندان نبوت کے سامنے آزمائش ہے۔ ان لوگوں کو خدا آزمانا چاہتا ہے کہ کون ہے جو آج خاندان نبوت کا ساتھی بنتا ہے۔ بھائی یہ لوگ، یہ ابن مرجانہ، ابن قذاب، یہ امتی کا فرمان ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ بی بی پاک کو، سیدہ زینب کو ابن زیاد نے بڑے دربار میں کہا تھا تیرا باپ قذاب کا بیٹا۔ ان لوگوں کی تم حمایت کرتے ہو۔ یہ ابن زیاد نے بڑے دربار میں کہا تھا بی بی پاک کو کہ قذاب ابن قذاب، حسین ابن علی سے کہا تھا یہ۔ پھر بھی آپ ان لوگوں کی پیروی کرتے، ان لوگوں کی تم ان کی دلائل پیش کرتے ہو۔ میرے بھائیوں بات یہ ہے، آدمی نے تو مر جانا ہے۔ بھائی آج تنے تنہا کا مقابلہ کیا ہے؟ حسین مقابلے کے لیے نہیں کیا تھا، حسین لڑنے کے لیے نہیں کیا تھا، حسین اتمام حجت کے لیے کیا تھا، بلکہ ابن سعد نے کہا تھا مکالمہ کرو، مجھے سرحدوں پہ جانے دو، مجھے واپس جانے دو، یا مجھے چلو امیر شام کے پاس لے چلو، مجھے میں بات کرتا ہوں ان سے جا۔ بھائی بڑے حد تک روکا کہ یہ معاملہ ایسا نہ ہو جائے۔ ابن سعد نے بڑی کوشش کی، لیکن شمر جو ہے بڑا شرارتی آدمی تھا، اس بار بار اس نے خط لکھا، اس نے کہا کہ یہ ابن سعد یہ تو ڈھیل دیتے جا رہا ہے معاملات کو۔ بھائی وہ ابن زیاد نے کہا کہ یہ آپ جو ہے بچ کے جانے والے نہیں ہیں۔ بھائی دیکھو نا، یہ لوگ جو ہے نبی کا کلمہ بھی پڑھنے والے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ وہ جو حوض کوثر کا مالک ہے اور جس کے ہاتھ سے پوری دنیا حوض کوثر کا جام پیے گی، ان کے بچوں پر پانی بند کر دیا گیا۔
اور ان کی مستورات کو پیاسا رکھا گیا، ان کے جوان بوڑھے لوگوں کو. اور یہ شقاوت کا عالم ہے کہ علی اصغر چھوٹا سا بچہ 6 مہینے کا، بی بی پاک زینب نے فرمایا کہ اس کے لیے پانی مانگو. بچے کا کیا قصور ہے، بچے کے ساتھ کیا لڑائی ہے؟ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ جواب میں کربلا نے تیر پھینکا جو علی اصغر کا گلا چیرتا ہوا گزر گیا. بھائی اس کو آپ قربانی نہیں سمجھتے؟ یہ ہے دین حق کے لیے مٹ جانا. بھائی وہ گھرانہ، یہ سید الشہداء امیر حمزہ جو آج جنگ احد میں کٹے پڑے ہیں، پاک رسول دیکھنے والا حضرت صفیہ موجود ہے، اور ان لوگوں نے دین کے لیے کیا کیا نہیں قربانیاں دی. یہ جعفر تیار ہے جن کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے، اللہ نے جنت کے اندر ان کو بازو عطا فرمایا. آج قربانی کو ایسے عروج پہ پہنچایا میرے حسین نے کہ دنیا کے سامنے ثابت کر دیا کہ لوگوں دین کے لیے سارا کچھ دیا جاتا ہے، دین کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے. بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ اہل بیت نبوت کے اور لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا. نہ تو کوفے میں داخل ہونے دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا. بھائی ایسا عالم، کیا آپ ذکر حسین کو بدعت سمجھتے ہیں؟ یہ قرآن بار بار کہتا ہے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا. بھائی ذکر حسین بدعت نہیں ہے. ذکر حسین یہ قرآن پاک کے اندر اللہ کا بیان ہے، نیک بندوں کا ذکر کرو. ذکر حسین ایک عبادت ہے کہ نہیں؟ میرے پاک رسول نے فرمایا تھا وجہ نصر والی کی عبادت ہے. لوگوں علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. تو بھائی یہ عظیم قربانی ہے جس کے لیے یہ دیکھو ایسے ایسے معاملات بنے، لیکن وہ لوگ ایسے تھے وما یلقاها الا الذین، صبر کا دامن نہیں چھوڑا. یہ دیکھو نا امام پاک شہید ہوئے، عائشہ اقارب شہید ہوئے. پامالی حرمت کی اس سے بڑی بدترین مثال کیا ہے؟ اور وہ نبی اعظم جس نے احترام انسانیت کا درس دیا، وہ پیغمبر جس نے یہودی کافر عیسائی کے لیے امان کی پناہ دی. یہ احترام انسانیت ہے کہ مرنے کے بعد امام پاک کے لباس کو اتار دیا گیا، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے. اور پھر یہ ہے پامالی حرمت کی مثال کہ ان کے جسم آج لوارس پڑے ہوئے تھے. اور وہ آدمی، وہ عظیم پیغمبر جس نے پوری امت کو جہنم کی آگ سے بچایا، اس کے خانوادہ اہل بیت کے گھروں کو جلا دیا گیا. یہ کتنی بڑی، آپ کس کو کہیں گے؟ میں ابن زیاد کھڑا ہے تو پھر لوگوں پر جنہوں نے خاندان نبوت کے ساتھ یہ سلوک کیا. افسوس ان لوگوں پر کہ جن کے پیچھے پیچھے پوری ریاستی مشینری کی جدید کی. آج تو پر لوگوں پر جو آج بھی جدید کی حمایت کرتے ہیں، جو آج بھی جدید کو امیر المومنین کہتے ہیں، کیا ابن زیاد نے ان کٹے ہوئے لاشوں کو کوفہ کے بازاروں میں پھرایا؟ اور بھائی احترام انسانیت یہ تھا، وہ کٹا پھٹا وہ قافلہ ان کو کوفے سے 1700 میل دمشق میں تنگ و تاریک گلیوں سے نکالا گیا، اور ان کی مستورات کو اس طرح سے بھیڑ بکریوں کی طرح، ان کو ریوڑوں کی طرح وہ شام میں یزید کے دربار میں لے جایا گیا. یہ کہاں کی احترام انسانیت کا درد ہے؟ اس میں کون سا سبب ہے تمہارے لیے؟ بھائی خاندان نبوت کے ساتھ ایسا سلوک کیا. ایک کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد کدھر گیا؟ ماں تعالیٰ کو پیارے وقت ماں تشریح
اس پاک رسول کے فرمان کو بھول گئے، اس لیے فرمایا تھا میری آل کی محبت میں جو مرا شہادت کی موت مرے، جو میری آل کی محبت میں مرا اللہ اس کی قبر کو فرشتوں کی آماج گاہ بنائے، اور جو بغض آل محمد پر مرا وہ منافقت کی موت مرے۔ بھائی یہ وہ عظیم داستان رقم، عظیم قربانی ہے میرے پاک حسین کی، کرتی ہے پیشہ پی شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی دور کٹ جائے جڑ جائے سر تیرا نیزے کی نوک پر، وقت کے یزیدیت کی عطا تیرا کر قبول، اے کربلا کی خواب سے احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون لبے رسول۔ تو بھائی یہ ابن زیاد یہ 10 محرم کو 61 ہجری میں امام پاک شہید ہوئے، اور 10 محرم 77 ہجری کو یہی ابن زیاد جو اتنا ظلم و ستم اٹھانے والا تھا ڈھانے والا تھا، اس کا سر بھی کاٹ کر اسی قصر عمارت میں کوفہ میں رکھا گیا جس جگہ پر حسین کا سر رکھا گیا۔ یہ ابن زیاد جس نے امام پاک کا سر رکھا ہے اپنے قصر عمارت میں، اور وہ ایک چھڑی سے ٹٹور رہا تھا، کہتا ہے یہ وہ سر ہے، یہ وہ آدمی ہے جس نے ہمارے خلاف بغاوت کی، ہمارے امیر کے خلاف بغاوت کی۔ حضرت زید بن ارقم صحابی رسول فرمایا کہ تجھے شرم حیا نہیں آتی، کوئی غیرت نہیں ہے تیرے اندر، نواسہ رسول کے ساتھ تو لے، یہ انداز ہے تیرا، تو نے ان پر ظلم و ستم کیے، ظلم کے پہاڑ ڈھائے، مرنے کے بعد آج تمہارے سامنے سر پڑا ہے، تو سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں کہاں پہ پہنچ گیا۔ ہمارے حضرت زید بن ارقم نے، اے ابن مرجانہ، اے ابن زیاد، یہ ساری دنیا کی لعنتوں کا تم محتاج بن گیا، یہ لعنتوں کا طوق تیرے گلے میں پڑے گا۔ بھائی کیا ملا ان لوگوں کو جنہوں نے امام پاک کے ظلم کیے؟ شمر کو کیا ملا؟ خالد بن یزید، اور جس نے امام پاک کے سر کو کاٹا تھا، جب دبی شکلیں جانے لگے راستے میں ایک راہب ملا، اس نے کہا یہ سر مجھے دو۔ 10,000 درم کے عوض خالد بن یزید نے امام پاک کے سر کو ایک رات کے لیے۔ بھائی آپ سوچے تو صحیح، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ محمد آل محمد کا رزق بقدر ضرورت کرتے۔ پوری امت کے سامنے یہ تعلیم تھی کہ لوگوں دنیا سے بھاگو، لوگوں آخرت کا خیال کرو۔ 50 سال کے بعد یہ کلمہ پڑھنے والے انہوں نے تعلیم رسول کی یہ عزت کی، تربیت رسول کی یہ عزت کی کہ اس کے نواسے کے سر کو ایک رات کے بدلے 10,000 کرائے میں بیچ دیا۔ اس نے جب درم عطا کیے 10,000، وہ ٹھیکریاں اس کے اوپر لکھا ہوا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، عن قریب ظالم لوگ جان جائیں گے کہ کس کروٹ بدلتے ہیں۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اللہ غافل نہیں ہے ان ظالموں کے عمل سے۔ میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا تھا امام پاک نے، امام پاک کے ذمہ جو رب نے ڈیوٹی لگائی تھی وہ پوری کی۔ آج پوری دنیا امام پاک پر صلاۃ و سلام پڑھتی ہے اور امام پاک کے دشمنوں پر لعنت کرتی ہے۔ کیا ملا تمہیں؟ یہی کمائی چاہیے تھی۔ بھائی کبھی غور تو کر کے دیکھو تم کتنے بدبخت، کتنے شکی لوگ ہو، تم کتنے بدبخت ہو جنہوں نے آل رسول کو قتل کیا اور ساری دنیا کی لعنتوں کو اپنے گلے کا خوف بنا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دنیا بھر میں کوئی ایسا نمازی نہیں جو نماز میں محمد پر، آل محمد پر صلاۃ نہیں پڑھتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ،
بے شک اللہ اس کے فرشتے پوری دنیا کے مومن محمد پر آل محمد پر صلوات پڑھتے ہیں۔ بھائی تمہاری نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک تم محمد پر آل محمد پہ صلاۃ نہیں پڑھتے۔ امام شافعی نے فرمایا جس کی نماز کے اندر درود نہیں ہے اس کی کوئی کامل نماز نہیں ہے، دوبارہ نماز کو پڑھے۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو میرے بھائیوں لاکھوں کروڑوں صلاۃ و سلام حسین پر، آل حسین پر، جنہوں نے اسلام کے دامن میں ایسی چیز رکھی کہ آج پوری انسانیت اس پہ ناز کرتی ہے۔ بھائی آپ حسین کی قربانی کے جذبے کو سراہتے ہیں، حسین کی قربانی کو مانتے ہو، حسین کا جذبہ، حسین کے صبر کو مشعل راہ بناتے ہو، بھائی اس سے بڑا درس کیا ہے؟ یہی پیغام حسین ہے، یہی ہے کہ لوگوں اقامت دین کے لیے گھر سے نکل پڑو اور اللہ کے دین کو، دل کا حدود اللہ، اللہ کی حدود کو سمجھو۔ میں یتعدی حدود اللہ ہے، جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھ جائے گا وہی آدمی ظالم ہے۔ میرے بھائیوں اپنے آپ کو حسینی راستے پر چلاؤ، اپنے آپ کو ایماندار بناؤ، اپنے آپ کو نمازی بناؤ۔ حسین قرآن کا قاری ہے، وہ کلام کمال بندگی ہے حسین کی کسی آدمی کی، وہ کمال تلاوت ہے جس نے نیزے پر قرآن کو پڑھا۔ اور تم تو اپنے گھر میں نرم بستروں پر نہیں پڑھتے، وہ حسین ایسا قاری ہے جس نے نیزے کی نوک پر قرآن پڑھا تھا۔ اور ہم حسیبتا ان صحاب الکہف والرقیم کان من آیاتنا عجبا، امام پاک کے سر کو نیزوں پہ رکھ کے لے جا رہے تھے، ایک عبادت کرنے والا پڑھ رہا تھا ہم حسیبتا ان صحاب الکہف والرقیم کان من آیاتنا عجبا، امام پاک کے سر کے اندر سے آواز آئی کہ میرا اس طرح سے قتل ہونا، اس طرح سے نیزے پہ چڑھ جانا یہ اصحاب کہف سے بھی زیادہ عجب ہے۔ ترجمتاً قتلتا حسین شفاعتاً جدہ یوم القیامہ سے، وہ لوگ جنہوں نے امام پاک کو قتل کیا، وہ جن کے ہاتھ امام پاک کے خون سے رنگین ہے، وہ نبی پاک کی شفاعت کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کیسے نصیب ہوگی؟ تو میرے بھائیوں یہ وہ کبھی عمل ہے جو اس پارٹی نے ادا کیا، یہ سرداروں نے ادا کیا، لیکن محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا۔ نبی پاک بھی دعا مانگا کرتے تھے، اللہ تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں، تو الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے۔ اللہ نے اس نسبت سے میرے پاک رسول کے لیے شہادت کے اس عظیم مرتبے کو بخشا۔ یہی ہے الحسین منی وانا من الحسین۔ کبھی فکر کر کے دیکھ، کبھی اپنی فلسفے کو آگے لے کر جا، تجھے پتہ چل جائے گا کہ میرے پاک رسول نے کیوں کہا الحسین منی وانا من الحسین۔ اے لوگوں حسین میرا بیٹا ہے، حسین جنت کے پھولوں میں سے پھول ہے، حسن اور حسین میرے لیے جنت کے دو پھول ہیں۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ میں، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔